اب دوست کی دو قسمیں، ایک وہ دوست جو دینی ہو، دیندار ہو، مدینے کے تاجدار کا نوکر ہو، اور ایک وہ دوست جو دنیا دار ہو۔ اب دیندار کی بھی دو قسمیں اور دنیا دار کی بھی دو قسمیں، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ دیندار کی بھی، بچے تھوڑا خاموش ہو جاؤ، خاموش بچے خاموش۔ دیندار کی بھی دو قسمیں، دنیا دار کی بھی دو قسمیں۔ دنیا دار کی دو قسمیں کون سی ہوتی ہیں جناب والا؟ ایک وہ دنیا دار جو مسلمان ہے، اور ایک وہ دنیا دار جو مسلمان نہیں، جو مسلمان نہیں۔ اور دیندار کی بھی دو قسمیں، ایک وہ دیندار جو اللہ کا ولی ہو، اور ایک وہ دیندار جو شریعت کا عالم ہو۔ اب چار قسم کے لوگ آپ کے سامنے آ گئے۔ دنیا داروں کی دوستی دو قسم کی، ایک وہ جو مسلمان دنیا دار، کرتوت اچھے نہیں، کام اچھے نہیں، اور ایک وہ دنیا دار جو مسلمان نہیں۔ اور جو دیندار ہیں ان کی بھی دو قسمیں، ایک وہ جو ظاہر کا عالم ہو، اور ایک وہ جو باطن کا عالم ہو۔ یعنی آسان لفظوں میں یہ سمجھو کہ ایک وہ جو ظاہر کو سنوارتا ہو، اور ایک وہ جو باطن کو سنوارتا ہو۔ حضرات محترم، آج کے اس عرص پاک سے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے دوستی کس سے کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی۔ سمجھ میں آئی؟ کون سی وہ دوستی ہے کہ جس کو ہم نبھا کر قیامت کے دن وہ دوستی ہمارے کام آ جائے، اس دوستی کو ہم نے اپنانا ہے۔ اور وہ دوستی جو ہمیں نہ اس دنیا میں کام آئے نہ آخرت میں کام آئے، ہم نے اس دوستی کو اپنانا نہیں بلکہ بظاہر اس کو رکھنا ہے، لیکن حقیقت میں دینی دوستی کو ہم نے اپنانا ہے۔ سمجھ میں آئی ہے حضرات محترم؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جس دن باپ کہے گا میرا کوئی بیٹا نہیں، ماں کہے گی میرا کوئی بیٹا نہیں، اور بیٹا کہے گا میرا کوئی باپ نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں۔ حالانکہ ہوں گے موجود وہاں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا۔ سب کہیں گے کہ دنیا میں تھے جو تھے، بھائی تھے دنیا میں، ماں باپ تھے دنیا میں، بہن بھائی تھے دنیا میں، چچا زاد بھائی تھے دنیا میں۔ آج ہمیں اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، آج ہمیں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، آج ہم نے کسی کی بات کو نہیں سننا ہے، آج ہم نے اپنے نفس کی بات کرنی ہے کہ آج پروردگار کا غضب ہم پر نازل ہو گیا ہے۔ حضرات، وہ قیامت کا دن کوئی انسان پسینے تک ڈوبتا ہوگا، کوئی انسان گھٹنوں تک ڈوبتا ہوگا، کوئی انسان ٹخنوں تک، کوئی انسان جو ہے سینے تک، اور کوئی انسان تو اس پسینے میں ڈبکیاں لگاتا ہوگا۔ حضرات، کتنا وہ عجیب منظر ہوگا۔ ایسے عالم میں ہمیں ایک دوست کی ضرورت ہے جو وہاں کام آئے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اے دنیا والو، جو دنیا میں دوستی کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ دنیا کمانے کے لیے، دنیا داری اعتبار سے جو تمہیں کام نہ آئے گی، اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو،
याद रखो ये जो गहरे दोस्त हैं दुनियावी एतबार से, जिनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं तुम्हारे, ये दुनियावी एतबार से बड़ी अच्छी अच्छी दोस्तियां करते हो, जनाब वाला उनके साथ बहुत बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अल्लाह का कुरान कहता है ये क़यामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बोलो? दुश्मन बन जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह का कुरान फरमा रहा है? और जो हमारे शाह साहब के साथ आए थे, ये कहीं प्यारे तो नहीं हो गए अल्लाह के? इनको उठाओ। सूफी साहब, ओ सूफी साहब, ये पीर साहब बड़े नाज करने से तुसी सो गए हो नहीं थे? सुभान अल्लाह, उच्ची तरह सुभान अल्लाह। तुझे सवाल नाश्ता थोड़ी आंदा है, तुझे इन्हें महफिल बिठान वास्ते आंदा है। इससे को मैं आखे कि जिसे नींदर आवे तो आगे आ जाए, नींदर की दावत ना दो। तवज्जो है? क़यामत के दिन सारी दोस्तियां जो दुनियादारी दोस्तियां हैं, ये सारे एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। वो क़यामत के दिन दोस्त पूछेगा, अरे यार मैंने तो तुझे वोट दिए थे, अरे यार मैंने तेरी कैंपेन की थी, अरे यार मैंने तेरे साथ बड़ी वफादारी की थी दुनिया के अंदर, आज तू मेरा दुश्मन क्यों बन गया? वो कहेगा आज हमारी दोस्ती नहीं, दुनियावी दोस्ती थी, ख़त्म हो गई। दुनिया ख़त्म, दोस्ती ख़त्म, आज हमें अपनी जान की पड़ी हुई है। लेकिन हाँ, खुदा की कसम, ये जो इस वली के मज़ार पर आ गए ना, इन जैसे है ना, इन जैसे रूहानी लोगों की ज़ियारत कर ली, खुदा की कसम क़यामत के दिन ये तुम्हारा दामन ये कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें दामन से पकड़ लेंगे और कहेंगे दुनियावी एतबार से तुम अगरचे कमज़ोर ही थे, लेकिन हमारा लड़ तुमने पकड़ा था, आज हम तुम्हारी बख्शिश किए बगैर जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाखिल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुनियावी एतबार से जो दोस्तियां करने वालों, ये सारे एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन सिवाय मुत्तक़ीन के। जो मुत्तकी और परहेजगार लोग होंगे ये दुश्मन नहीं होंगे, बल्कि ये उस वक्त कहेंगे ऐ इंसान तूने हमारे साथ दुनिया में दोस्ती की थी, आज हम अकेले जन्नत में नहीं जाएंगे बल्कि तुझे साथ लेकर के जन्नत में जाएंगे। हज़रात मोहतरम इस आयत करीमा की तफसीर फरमाते हुए मौला अली सुभान अल्लाह दामादे पैगंबर हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, जिनके बारे में सरकार ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। सारे उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि जब तक कोई इंसान मौला अली के दर पर उनकी चौखट पर अपना सर न झुकाएगा, उनके तलवे नहीं चाटेगा, तब तक वो हुजूर के इल्म के शहर के अंदर दाखिल हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि जब भी इंसान दाखिल होता है तो दरवाजे से ही दाखिल होता है ना, और दरवाजे में जब दाखिल होता है तो उसको 2 मरतबा जाना पड़ता है, एक मरतबा आते वक्त, एक मरतबा जाते वक्त। तो पता चला सरकार ने रास्ता बता दिया कि अगर मेरे दरबार तक पहुंचना है तो मेरे अली के दरबार पर आ जाओ, मेरे अली के दरबार की चौखट को चूमो, उसके बाद तुम्हें दर रसूल नसीब होगा। मौला अली वो इस आयत करीमा की तफसीर में इरशाद फरमाते हैं कि हर इंसान के 2 दोस्त, एक वो दोस्त जो नेक हो और एक वो दोस्त जो बदकार हो। हज़रात मोहतरम फरमाया जाता है कि जो इंसान दुनिया के अंदर किसी दुनियादार को अपना दोस्त बनाएगा, वो इंसान जो दीनदार नहीं उसको अपना दोस्त बनाएगा, उसको ही अपना आइडियल समझेगा, उसको ही अपना रहनुमा समझेगा, उसको ही अपना रहबर समझेगा। जब वो मर जाएगा, वो जो उसका दोस्त मर जाएगा, कब्र में जाएगा, तो उस वक्त वो परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज़ करेगा, ऐ परवरदिगार आलम, मेरा फ़लाँ शख्स जो दोस्त है फ़लाँ मकाम पर रहने वाला है,
اے پروردگار عالم دنیا میں میرے ساتھ بڑی اچھی دوستی کی تھی, ابھی وہ زندہ ہے اور میں قبر میں آ گیا ہوں, لیکن کبھی بھی اس نے دوستی میں مجھے نیکی کی بات نہ بتائی, کبھی بھی نماز کے بارے میں نہیں کہتا تھا, کبھی روزے کے بارے میں نہیں کہتا تھا, کبھی زکوٰۃ و صدقات کے بارے میں نہیں کہتا تھا, کبھی عرسوں میں جانے کے لیے مجھے نہیں کہتا تھا, کبھی بھی نیک محافل میں جانے کے لیے مجھے نہیں کہتا تھا. پروردگار عالم آج مجھ پر تیرا عذاب نازل ہو چکا ہے, آج مجھ پر بڑی سختی آ چکی ہے. اے پروردگار عالم میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, اے پروردگار عالم. ایک منٹ ٹھہر جاؤ پلیز, ٹھہر جاؤ, یہ مسئلہ مول بنے نا تھوڑا, یہ بات ہو جاتی نا جناب, اتنا کیوں. اے پروردگار عالم جس طریقے سے میں عذاب میں مبتلا ہوں, پروردگار عالم جب وہ دنیا سے آئے, قبر میں آئے, دنیا کو چھوڑ کر جب قبر میں آئے تو اس کے ساتھ بھی ویسا حشر کرنا جیسا میرے ساتھ ہو رہا ہے. بولو استغفر اللہ. یہ تفسیر کون فرما رہا ہے؟ جن کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے. ان کی تفسیر کبھی غلط ہو سکتی ہے؟ وہ قرآن کو وہ سمجھنے والے ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ حضور سے فیض لیا ہے. تو پروردگار عالم ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. کس کی؟ وہ جو قبر میں ہے اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اے نوجوانہ 2 منٹ بیٹھ جاؤ نا یار, تسی بیٹھ جاؤ, خدا کی قسم بڑا سواد آپ سے, بیٹھ جاؤ, اتھے بیٹھ جاؤ. وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب دعا کرتا ہے, جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس پر بھی عذاب کو مسلط کر دیا جاتا ہے. رب کے عذاب کے فرشتے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں. وہ انسان کہتا ہے پروردگار عالم مجھ پر عذاب کیوں نازل کیا گیا, مجھ پر یہ طرح طرح کے عذاب کے فرشتے کیوں نازل کیے گئے؟ تو رب فرمائے گا یہ تیرا دوست جو ہے اس نے تیرے بارے میں دعا کی تھی کہ دنیا میں تو اس کو نیکی کی بات نہیں بتاتا تھا, دنیا میں کبھی اس کو نیکی کی راہ نہیں دکھاتا تھا. اس نے کہا تھا پروردگار عالم اس کا حشر بھی ویسے کرنا جیسے میرے ساتھ ہوا ہے. آج میں اس تیرے دوست کو تیرے دوست کے ساتھ ملا رہا ہوں. بولو استغفر اللہ. تو حدیث پاک میں آتا ہے, مولا علی فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اس دوست کو اس دوست کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ قیامت تک ان پر عذاب ہی عذاب رہتا ہے. بولو استغفر اللہ. کتنے لوگ ہیں جو آج اپنے گھروں میں عیش و آرام کر رہے ہیں, کوئی موبائل دیکھ رہا ہے, کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے, کوئی اپنے دوستوں میں گپ شپ لگا رہا ہے, لیکن وارے آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ ایک اللہ کے ولی کے عرس میں بیٹھے ہوئے ہو. اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے تبھی آپ آئے ہیں. اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی اللہ کے گھر میں, اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی اللہ کے ولی کے عرس میں آ ہی نہیں سکتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو اور ہم کو بلا لیا. اور حضرات محترم اور وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جوتی مبارک پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں. کتنی پیاری تفسیر فرمائی. مجھے یہ تفسیر بڑی پسند ہے اور میں سنگنجی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی اسی تفسیر پر بولا تھا لیکن ٹائم کم تھا. آج قبلہ شاہ صاحب کی طرف سے فل اجازت ہے انتظامیہ کی طرف سے, لیکن میں بھی دیر نہیں کروں گا چونکہ ان کو بھی تکلیف ہے. دعا کرو اللہ ان کی تکلیف کو دور فرما دے. اور حاجی فاروق صاحب جو کہ علماء کے محب ہیں, اللہ ان کو محب ہی رکھے, آمین آخو. اور جناب افضل خان صاحب ہیں تھوڑے مزاج کے کڑک لیکن دل کے صاف ہیں, کیونکہ وہ بھی علماء سے بڑی محبت رکھتے ہیں. اللہ پاک ان ولیوں کا سایہ ان پر اور اللہ ہم سب پر عطا فرمائے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک وہ شخص جو دینداروں سے دوستی رکھتا ہے, جو کس سے رکھتا ہے؟ دینداروں سے رکھتا ہے, متقی و پرہیزگار لوگوں سے اپنا واسطہ رکھتا ہے. تو حضرات محترم وہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے, اگرچہ وہ عالم فاضل نہیں, اللہ کا ولی نہیں, محدث نہیں, محقق نہیں, مفسر نہیں, کچھ بھی نہیں, ایک عام سا آدمی نماز 5 وقت پڑھتا ہے لیکن اللہ کے ولیوں سے ظاہر اور باطن سنوارنے والوں جماعت سے محبت رکھتا ہے. ظاہر اور باطن کی تفسیر میں کر چکا ہوں.
ظاہر کی تفسیر کرنے والے، ظاہر کو سنوارنے والے، ان علماء جیسی مخلوق اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے، اور باطن کو سنوارنے والے اللہ کے ولی موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کسی عام دنیا دار سے محبت نہیں کر رہے، اس وقت کس سے محبت کر رہے ہیں؟ اللہ کے ولی سے بھی محبت ہے اور علماء سے بھی محبت ہے، کیونکہ جسے علماء سے محبت نہ ہو تو وہ نہ علماء کے مجلس میں آئے گا نہ ولیوں کی مجلس میں آئے گا۔ جو ولی کی مجلس میں آ گیا سمجھ لو کہ وہ علماء کی مجلس میں آ گیا، کیونکہ اللہ پاک کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا ہے۔ ہر ولی اللہ کا عالم ہوتا ہے، ہر اللہ کا ولی دین کی شریعت کا بھی عالم ہوتا ہے اور اس کے باطن کا بھی عالم ہوتا ہے، اور جہاں عالم دین وہ ظاہر کا عالم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا جاتا ہے جب وہ انسان عام سا دنیا سے جائے گا، اس کے بعد وہ قبر میں رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے پروردگار عالم، آج میرے قبر میں بڑے انعامات و اکرامات ہیں، میرے پر بڑی نوازشات ہیں۔ پروردگار عالم، میرا فلاں دوست تھا، میرا فلاں عالم تھا، گاؤں کا، قریے کا عالم تھا، اس نے مجھے بڑا سمجھایا، اس نے مجھے نماز کے لیے بہت تبلیغ کی۔ جناب والا، اے پروردگار عالم، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، جس طریقے سے میرے اس دوست نے، میرے اس عالم دین نے مجھے دین کی راہ دکھائی، مجھے نیکی کی طرف بلایا، پروردگار عالم اس کے ساتھ بھی ایسا حشر کرنا جیسے میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ جب وہ انسان دنیا سے جائے گا، اگرچہ وہ عالم فاضل نہ ہی صحیح، دنیاوی اعتبار سے ایک آدمی تھا، ایک عام آدمی تھا، لیکن دین کی طرف بلاتا تھا۔ کتنے لوگوں نے جو ہے وہ آج شرکت کی ہے، کس کی وجہ سے؟ حاجی فاروق صاحب نے اعلان کیا جناب عرس میں آنا، جناب والا ماسٹر احسان صاحب آگے، ہمارے ماسٹر صاحب اور دیگر جتنے بھی حضرات نے ایک دوسرے سے کہا ہوگا کہ جناب عرس میں چلتے ہیں، آؤ اللہ کے ولی کے عرس میں چلتے ہیں، تو آپ نے یہ کہا ہے، جتنے لوگ آپ کے کہے پر یہاں پر آ گئے تو سمجھ لو کہ آپ کا بیڑا پار ہو گیا۔ یہی لوگ جب قبر میں جائیں گے نا تو رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، پروردگار عالم، اس نے ہمیں جو ہے نیکی کی راہ دکھائی تھی، ہمارے ساتھ جو انعام و اکرام ہو رہا ہے پروردگار عالم اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ جب وہ انسان کی موت ہوگی، جب وہ دنیا سے جائے گا، حضرت مولا علی فرماتے ہیں رب تبارک و تعالی اس دوست کو اس دوست کے ساتھ ملا دے گا اور ارشاد فرمائے گا، دنیا میں تو اس کو نیکی کی دعوت دیا کرتا تھا، دنیا میں تو میرے ولیوں کے ساتھ اس کو جوڑا کرتا تھا، دنیا میں جو میرے دین کے علماء ہیں، سادات کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، ان سے محبت کرانے کا راستہ بتایا کرتا تھا، جا میں تیرے ساتھ یہ حشر کروں گا جو اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر آپ کا وہ دوست جو دنیا سے چلا جائے ایمان کی حالت میں، نیکی کی حالت میں، تو وہ قبر میں بھی آپ کو دعائیں دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اگر ایک عام مومن کی یہ شان ہے کہ ایک عام مومن اس کے لیے دعا کرے تو اس کے لیے بہت بڑے اللہ کے انعام و اکرام ہوں، تو پھر اللہ کے ولی سے جو محبت کرے، جو دنیا میں اللہ کے ولی سے محبت کرے گا، جب دنیا سے جائے گا وہ انسان، تو رب تبارک و تعالی اس بندے کو اس ولی کے ساتھ ملا دے گا۔ سبحان اللہ۔